السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا کلاس بہت ہی شاندار ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمامی اسٹوڈنٹ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کلاس کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے۔ آج کے اس کلاس میں کلاس 10 کے اردو قواعد کے کچھ سبجیکٹیو کوشچن لایا ہوں، اور وہ سبجیکٹیو کوشچن جو آپ کے 2 نمبر اور 1 نمبر دونوں میں کام آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے آج اس کلاس کو دیکھتے ہیں تو جو میں کل کی ویڈیو جو لانے والا ہوں آبجیکٹیو، وہ بالکل آسانی طریقے سے آپ سے بن سکتا ہے، اور آپ ایگزام میں اچھے طریقے سے اردو قواعد کے سوالات کو اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی انتظار کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلا سوال میں نے لایا کہ زمانہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ زمانہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو دیکھیں جواب ہے زمانہ کی 3 قسمیں ہیں۔ زمانہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں: زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ دیکھیں، زمانہ ماضی کسے کہتے ہیں؟ زمانہ ماضی اس زمانہ کو کہتے ہیں جو گزر گیا ہو، جو گزر گیا ہو اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ جیسے وہ آیا تھا، میں گیا تھا، میں کھا چکا ہوں، اس طرح سے بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو زمانہ ماضی جو گزر گیا ہو اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ اور دیکھیں زمانہ حال کسے کہتے ہیں؟ زمانہ حال اس زمانہ کو کہتے ہیں جو ابھی چل رہا ہو، یعنی ابھی گزرا نہیں ہے، ابھی چل رہا ہو، اسے زمانہ حال کہتے ہیں۔ جیسے اگزامپل میں آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں، وہ جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب زمانہ حال میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال میں یہ دے سکتا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کون سا زمانہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس وقت غلطی نہیں ہو سکتا، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو آپ کو اس وقت غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اور دیکھیں زمانہ مستقبل، زمانہ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ زمانہ مستقبل اس زمانہ کو کہتے ہیں جو آنے والا ہو، ٹھیک ہے، جو آنے والا ہو، جسے ہم لوگ فیوچر کہتے ہیں نا، اسے زمانہ مستقبل اسے کہتے ہیں جو آنے والا ہو۔ جیسے وہ آئے گا، ہے نا، میں جاؤں گا، وہ پڑھے گا، وہ پڑھا نہیں ہے، وہ پڑھ لیا نہیں ہے، پڑھے گا، ابھی پڑھا نہیں ہے، یعنی زمانہ مستقبل اسے کہتے ہیں۔ اور سوال نمبر دوسرا دیکھیے کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ میں کیا فرق ہے؟ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ میں کیا فرق ہے؟ اس میں کی 2 قسمیں ہیں، جس میں اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فرق کیا ہے یہ پوچھے گا، آپ کے 2 نمبر کوشچن بالکل پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جواب میں کہ اس معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اس معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کو بول کر کسی خاص چیز کا پتہ چلے، ہے نا، جسے بول کر کسی خاص چیز کا پتہ چلتا ہے اسے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے تاج محل، قطب مینار، یہ سب کیا ایک مخصوص نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تاج محل ایک ہی ہے، قطب مینار ایک ہی ہے، یعنی اس کو ایک ہی چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں بول کر کے۔ یہ کون سا اسم ہو جائے گا؟ یہ اسم معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا دیکھیں اسم نکرہ، اس کا اپوزٹ، ٹھیک ہے۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کو بول کر کسی عام چیز کو سمجھا جائے، یعنی کوئی بھی عام چیز کو سمجھا جائے۔ جیسے آدمی، محل، مینار، یعنی اس میں نکرہ میں یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کون آدمی، ٹھیک ہے، صرف آدمی، کون آدمی یہ نہیں معلوم ہے۔ اگر وہ معلوم چل جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ جسے میں بتا دیتا ہوں کہ راجا، ٹھیک ہے، آدمی، راجا تو آدمی ہوگا نا، تو راجا کیا ہو جائے گا؟ یہ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ لیکن آدمی کیا ہو جائے گا؟ یہ اس میں نکرہ میں آ جائے گا۔ محل بہت سارے محل ہو سکتے ہیں، مینار بہت سارے مینار ہو سکتے ہیں، لیکن جو مخصوص ہے جیسے تاج محل، قطب مینار، یہ سب مخصوص آتا ہے، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اس میں معرفہ بولتے ہیں۔ دیکھیں آپ اس کو اگر اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کو انگلش میں آپ اتنا جان لیں کہ اس میں معرفہ یعنی کہ پراپر ناؤن جس کو بولتے ہیں انگلش میں، اور اس میں نکرہ یعنی کامن ناؤن، ہے نا، تو انگلش میں اس کو اس طرح سے بولتے ہیں۔ تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تاکہ جو میں کل کی جو ویڈیو میں آپ کو سوالات اور جوابات بتانے والا ہوں آبجیکٹیو کوشچن، بالکل آسانی طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کے جواب بھی آپ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے تو سوال نمبر تیسرا میں دیکھتے ہیں کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ مثال کے ساتھ لکھیں۔ دیکھیں اس سے پوچھا کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ مثال کے ساتھ لکھیں، یعنی ایگزامپل کے ساتھ لکھیں۔ آپ کے یہ کوشچن میں 2 نمبر والا کوشچن میں دے سکتا ہے، بالکل دے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لیں جواب، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں کسی نام یا جگہ کو کہتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی نام یا جگہ کو کہتے ہیں۔ جیسے طوطا، آدمی، جانور، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، کتا بلی جو ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسم بولتے ہیں، ہے نا، اسم۔ اور دیکھیں فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کسی کام کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کو فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ فا عین لام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، اور ایک فا یا لام ہوتا ہے وہ فعل کا مطلب ہوتا ہے
جو ایگزام میں فیل ہو گئے، ناکامیاب جسے بولتے ہیں، ہے نا، ناکامیاب جسے بولتے ہیں. تو جیسے پڑھنا، بولنا، لکھنا، یہ سب کیا، یہ سب فیل ہے. کیا چیز ہے؟ فیل ہے. اور تیسرا ہے حرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف یہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا بلکہ اسم اور فعل کو ملا کر اپنا معنی بتاتا ہے. یعنی ایک حرف ایسا ہے جو اپنا اکیلا معنی ظاہر نہیں کرے گا، یعنی اپنا اکیلا معنی ظاہر نہیں کرے گا. میں کیا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسم اور فعل کو ملا کر کے اپنا معنی بتاتا ہے. جیسے دیکھ لیں آپ، جیسے کو، سے، تک، ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرف ہے. یعنی کہ حرف جو ہے یہ فعل اور حرف کے بغیر وہ اپنا معنی نہیں بتا سکتا ہے. آپ ہی بتائیں، سے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے کچھ. اگر یہی بول دیں کہ وہ دہلی سے کولکاتہ جا رہا ہے، تو بیچ میں جو سے لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ حرف ہو جائے گا. آپ کے آبجیکٹیو کوشچن ہے، میں کل کے آبجیکٹیو کوشچن میں آنے والا ہے، میں دوں گا جملہ اور اسے پوچھوں گا اس میں فعل کون ہے، اس میں حرف کون ہے، اس میں اسم کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کل کی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 14 میں کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں. لفظ کی، یہاں پہ لفظ پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لفظ کی دو قسمیں ہیں. دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ پہلا ہے موضوع. کیا ہے؟ پہلا موضوع ہے. دوسرا ہے مہمل. کیا ہے؟ مہمل بولتے ہیں اس کو. دیکھیں موضوع کسے کرتے ہیں؟ جس لفظ کا معنی سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ جس لفظ کا معنی سمجھ میں آئے اسے موضوع کہتے ہیں. جیسے پانی، جانور، یعنی پانی ہاں پینے والا، جانور ہاں کوئی جانور ہو سکتا ہے، اینیمل ہو سکتا ہے نا، مطلب معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مہمل کسے کہتے ہیں؟ مہمل کہتے ہیں جس لفظ کا معنی سمجھ میں ہی نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اسے مہمل کہتے ہیں. جس لفظ کا معنی سمجھ میں نہ آئے اسے مہمل کہتے ہیں. جیسے میں دیکھ رہے پانی، پانی کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے پانی ہوتا ہے، یہ کیا موضوع ہے. لیکن اگر پانی سے اگر اونی بنا دے، ہم لوگ جنرل بولتے ہیں نا پانی اونی، گھر ار، دماغ وماغ، ہے نا، پاگل اگل کچھ بھی بولتے ہیں. تو پانی اونی، جو پانی سے جو اونی بنا تو اونی کیا ہو جائے گا؟ اونی ہو جائے گا، مہمل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مہمل. اور دیکھو دوسرا جانور، جانور اونور. تو جانور جو ہو گیا یہ موضوع ہو گیا. جانور کا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ موضوع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اونور کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، اونور میں کیا ہوتا ہے؟ اونور کیا ہو جائے گا؟ مہمل ہو جائے گا. یعنی کہ جس لفظ کا معنی سمجھ میں آتا ہے اسے موضوع کہتے ہیں، جس لفظ کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے اسے مہمل کہتے ہیں. میں آپ کو کل کے آبجیکٹیو کوشچن میں آنے والا ہے، آپ کو کل کے آبجیکٹیو کوشچن میں کہ موضوع کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی ہو، جس کا معنی نہ ہو، جس کا معنی کچھ اور ہو، مطلب کہ کچھ بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل کے ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں. آئیے تو سوال نمبر 5واں دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ جگہ کی قلت کی وجہ سے میں یہاں پہ سوال نہیں لکھ پایا ہوں، ڈائریکٹلی جواب لکھا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ سوال میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ماضی قریب اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو جگہ نہیں رہنے کی وجہ سے میں نے سوال نہیں لکھا، ڈائریکٹلی جواب لکھ دیا. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ماضی قریب کسے کہتے ہیں. ماضی قریب کہتے ہیں وہ گزرا ہوا زمانہ جسے گزرے ہوئے کچھ ہی پل ہوئے ہوں، ہے نا. دیکھیں ماضی کہتے ہیں جو گزر گیا ہو، پاسٹ کو کہتے ہیں ماضی. لیکن اس میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کون کون؟ ماضی قریب، ماضی بعید. تو ماضی قریب اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے؟ دونوں گزرا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں الگ الگ حصہ میں بانٹ دیا گیا ہے ماضی بعید اور ماضی قریب کو. تو ماضی قریب وہ گزرا ہوا زمانہ جسے گزرے ہوئے کچھ ہی پل ہوئے ہوں. جیسے آپ ایگزامپل کی طرح سے سمجھ سکتے ہیں بالکل اچھے طریقے سے. وہ آیا، میں گیا. یعنی کہ وہ آیا یعنی کہ ابھی فوراً آیا ہے، یعنی کہ آ گیا لیکن ابھی ترنت آیا ہے. میں گیا یعنی ابھی ترنت گئے ہیں، زیادہ دن نہیں گزرا ہے، میں ابھی ترنت گئے ہیں. تو اسے کیا بولتے ہیں؟ ماضی قریب بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ابھی فوراً گزرا ہو، زیادہ دن نہیں ہوا اس کو. لیکن اب اسی طرح سے چلتے ہیں کہ ماضی بعید. ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ تو ماضی بعید بالکل اسی کا اپوزٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. ماضی بعید وہ گزرا ہوا زمانہ جسے گزرے ہوئے بہت دن کا عرصہ گزر گیا ہو، ٹھیک ہے نا. وہ گزرا ہوا زمانہ جسے گزرے ہوئے بہت دن کا عرصہ گزر گیا ہو اسے ماضی بعید کہتے ہیں. ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں. وہ آیا تھا، وہ آیا نہیں، وہ آیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ ماضی قریب میں ہو جائے گا، وہ آیا. لیکن اب اسی کو کہتے ہیں وہ آیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ آیا تھا تو کیا ہو جائے گا؟ ماضی بعید ہو گیا. میں گیا تھا، نہیں بہت پہلے گیا تھا، ابھی نہیں گیا ہوں، بہت پہلے گیا تھا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ماضی بعید. آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے انگلش میں بول سکتے ہیں نا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے یہ، اور یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہے، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا غالباً، ٹھیک ہے؟ میں بھی گرامر انگلش پڑھ چکا ہوں تو مجھے معلوم ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں.
تو کیا بولتے ہیں اس کو، ماضی قریب اور ماضی بعید۔ ماضی قریب جو جس کا گزرا ہوا کچھ ہی پل ہوا ہو، اور ماضی بعید جس کا گزرا ہوا بہت دن کا عرصہ گزر گیا ہو۔ یعنی کہ لفظ کے جملے کے آخر میں تھا لگ جائے، تھا تھی تھے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ ماضی بعید ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ماضی قریب میں وہ آیا، وہ گیا، وہ آیا، میں کھایا، میں لکھا، میں پڑھا، میں بیٹھا، میں اٹھا، میں سویا، یہ سب کیا ہو جائے گا، یہ ماضی قریب میں آ جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں آپ ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی بہتر طریقے سے، اچھی طریقے سے تیاری کر سکیں۔ دیکھیے یہ میرا پہلا اتفاق ہے جو آپ کو میں اس طرح سے تیاری کرا رہا ہوں۔ اگر کچھ خامی اگر نکلتی ہو تو مجھے بالکل بتا سکتے ہیں، مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بالکل بتا سکتے ہیں، کسی چیز کی کمی ہو یا پھر آپ کو دقت نظر آ رہی ہے، بالکل بتا سکتے ہیں۔ تو جو کل کی جو ویڈیو آنے والی ہے بہت ہی امپورٹنٹ آنے والی ہے، کیونکہ اردو قواعد کی میں اسی کے حوالے سے آبجیکٹیو کوشچن چن کر کے میں لاؤں گا، گائیڈ سے لے کر کے آؤں گا۔ تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں آپ کل کی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں، کیونکہ کل کی ویڈیو ایسا ویڈیو ہونے والا ہے جو ایگزام میں 100 میں 80% کہہ سکتا ہوں وہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو کل کی ویڈیو آپ دیکھنا نہ بھولیں انشاءاللہ۔ اور بھی جو کلاس 10 کے جو چیپٹرز کے بچے ہوئے ہیں میں اس کو بھی بالکل اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے پاس کم سے کم 1 منتھ کا بھی وقت بچا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ 1 منتھ میں بھی اچھی طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو آئیے کل کی ویڈیو میں ملتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی، پھر ملتے ہیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔